میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سلفیت اور منہج سلف یہی اسلام کی اصل تعبیر اور تشریح ہے، اور یہی اصل اسلام کے ترجمان۔ سلفیت دنیا کے یہ سلفیان یہی اصل اسلام کے ترجمان ہیں، اور سلفیت اور منہج سلف یہی اسلام کی اصل تصویر اور اسلام کا اصلی چہرہ ہے۔ اگر حقیقت میں اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں، اگر صحیح اسلام پر آپ چلنا چاہتے ہو تو اسی سلف کے منہج اور مسلک پر چلنا پڑے گا۔ یہ ہماری نسلوں کو گرہ کے طور پر اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا لینی پڑے گی۔ امام مالک نے کہا تھا لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح اولها۔ صحابہ کیا ہیں؟ امان ہیں۔ آج صحابہ کا امان اس حیثیت سے ہمارے بیچ میں موجود ہے، ان کے منہج کی بنیاد پر، منہج اور مسلک کی شکل میں اگر ان کا منہج ہم اپنا لیں تو یہ ہمارے لیے امان ہے، جیسے ستارے آسمان کے لیے امان ہے اور اس کے تحفظ کا ذریعہ ہے، ایسے صحابہ کرام اس امت اور ملت کے لیے ان کا منہج اور مسلک امت اور ملت کے لیے امان کا ذریعہ۔ اور اسی کو امام مالک نے کہا کہ امت اسی وقت صلاح پر، خیر پر، بھلائی پر، عزت پر، غلبے پر، سرخروئی پر، سربلندی پر، کامیابی پر، کامرانی پر، فوز و فلاح پر گامزن ہوگی جو ساری خوبیاں اور ساری کامیابیاں اس مقدس گروہ صحابہ اور سلف صالحین کی جماعت کو ملی تھی جب یہ لوگ اپنے انہی علماء کی طرف پلٹ کر کے چلے جائیں گے، جب انہی اپنے اول کے راستے پر چلے جائیں گے۔ اگر ہمیں عزت چاہیے، اپنی صفوں میں اتحاد چاہیے، اپنے یہاں اللہ کا مقبول دین چاہیے، تو کہا لوٹ کر کے جاؤ اسی قرون اولیٰ کی طرف، سلف کی جماعت کی طرف، صحابہ کی جماعت کی طرف، پیارے رسول کے دین کی طرف۔ وہاں تمہیں سارے فتنوں سے نکلنے کے راستے ملیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج فتنے بہت ہیں اور یہ اسلام کے خلاف سازشیں، اسلام کے خلاف یہ جو سازشیں آج کوئی نہیں ہے۔ عقل پرستی کا فتنہ آج کوئی نیا، اعتزال کا فتنہ کیوں آیا؟ کب آ گیا؟ خوارج کب کھڑے ہو گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے۔ اسلام کا تیاں پاچھا کرنے کے لیے تو وہیں سے سازشیں ہو گئی۔ پھر کیا کیا ہوا؟ خوارج پیدا ہوئے، اعتزال کا فتنہ آیا، عقل کی بنیاد پر دین کو سمجھنے والے، وہاں سے لے کر کے آج تک ایک لمبی فہرست ہے فتنوں کی جو اسلام کے خلاف سازشوں۔ آج اب میں ایک موضوع عربی زبان میں پڑھ رہا تھا، الصوفیہ فی مواجہۃ السلفیہ۔ اسلام دشمن طاقتیں، اس اوریجنل آج لڑائی اس بات کی بھی چل رہی ہے کہ اوریجنل اسلام اور ڈبلی اور جعلی اسلام کیسے دونوں کے بیچ میں لڑائی اور جنگ کروائی جائے اور آپس میں ایک دوسرے کے بیچ میں، کیونکہ اگر اسلام دشمن طاقتیں آ کر کے مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہوئی تو یہ مسلمان سمجھ کر کے کہ یہ تو یہودی ہے، یہ تو مجوسی ہے، یہ تو نصرانی ہے، یہ تو غیر مسلم ہے، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے آج اسلام کی شبیہ خراب کی جا رہی ہے۔